الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس کے اندر 19ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 19ویں پارے کے جو اہم مضامین ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ یہ سورہ فرقان ہے، مکی سورت ہے، اس میں 77 آیات اور 6 رکوع۔ اس سورت کے پہلے 2 رکوع 18ویں پارے کے آخر میں گزر چکے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا قرآن عظیم کے ذکر سے ہوئی، اس لیے اس سورت کا نام سورہ فرقان ہے، جس کے بارے میں مشرکین مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے اور اس کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ ایک گروہ اسے گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں قرار دیتا، دوسرا گروہ اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء اور ایسی تخلیق کہتا تھا جس میں اہل کتاب نے آپ کے ساتھ تعاون کیا تھا، تیسرے گروہ کے خیال میں یہ واضح جادو تھا۔ قرآن کے بعد صاحب قرآن یعنی حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ضدی اور معاند لوگ آپ کی تکذیب کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال اور سربرآوردہ لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالیوں اور باطل دعووں کی تردید واضح دلائل سے کی۔ 19ویں پارے کا آغاز بھی مشرکوں کے دعوے، اعتراضات اور لیانی قسم کے مطالبوں سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ بعض اوقات کہتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جاتے، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا فرشتوں کو یہ اس وقت دیکھ پائیں گے جب وہ ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، چونکہ قبولیت اعمال کی بنیادی شرط یعنی ایمان سے یہ خالی ہے، اس لیے قیامت کے دن ان کے اعمال بھی کسی کام نہیں آئیں گے اور وہ خاک بن کر اڑ جائیں گے۔ وہ دن ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا، یہ ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم نے پیغمبر کا رستہ اختیار کیا ہوگا۔ اس دن اللہ کا رسول اللہ کے حضور شکایت کرے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ نہ قرآن کو سنے نہ اس پر ایمان لائے، دوسرے یہ کہ پڑھتا بھی ہے اور ایمان بھی رکھتا ہے لیکن اس پر عمل نہ کرتا، تیسری یہ کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں اسے حکم نہ بنائے، چوتھی یہ کہ اس کے معنی میں غور و تدبر نہ کرے، پانچویں یہ کہ دل کی بیماریوں میں اس سے شفا حاصل نہ کرے۔ یہ اپنے بارے میں، پوری امت کے بارے میں بے لاگ فیصلہ، دیکھیے چند لمحوں کے لیے اپنے بارے میں پھر پوری امت کے بارے میں بے لاگ فیصلہ کیجیے۔ آج ہم کس کس انداز میں قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، یہ بھی سوچئے کہ جب ہم مہلک روحانی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود نہ پرہیز کرتے ہیں نہ وہ آسمانی دوا استعمال کرتے ہیں جس میں یقینی شفا ہے، تو اس کا نتیجہ مزید بیماریوں میں مبتلا ہونے اور ہلاکت کے سوا کوئی نکل سکتا ہے؟ یقیناً نہیں اور ہرگز نہیں۔ مشرک یہ اعتراض بھی اٹھاتے تھے کہ جیسے تورات اور انجیل یک بارگی نازل ہو گئی، یوں ہی قرآن بھی یک بارگی کیوں نہیں نازل ہوتا؟ ظاہر ہے کہ تدریجاً قرآن نازل ہونے میں کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں، مثلا اس کا حفظ کرنا، اس کے معنی کا سمجھنا، احکام کا ضبط کرنا، عمل کرنا آسان، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حکمت بیان کی، وہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہے، اس کے حقائق اور علوم سے آپ کی روح کو غذا اور دل کو تقویت حاصل ہو۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ یکا یک برسنے والی تیز بارش کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن مناسب وقت تک بتدریج برس کر زمین کے سوتوں میں جذب ہونے والی بارش سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ان اعتراضات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت نوح، حضرت ہود
حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ اللہ کی قدرت و وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے۔ اس سورت کے آخر میں عباد الرحمن، رحمان کے مخصوص بندوں کی 13 صفات ذکر کی گئی۔ نمبر 1 تواضع، نمبر 2 جاہلوں سے اعراض، نمبر 3 راتوں کو نماز و عبادت، نمبر 4 جہنم کے عذاب سے خوف، نمبر 5 خرچ کرنے میں اعتدال، نمبر 6 نہ فضول خرچی نہ ہی بخل، نمبر 7 شرک سے مکمل اجتناب، نمبر 8 قتل ناحق سے بچ کر رہنا، نمبر 9 زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، نمبر 10 جھوٹی گواہی سے بچنا، نمبر 11 گانے بجانے اور برائی کی مجالس سے پہلو تہی، نمبر 12 اللہ کی کتاب سن کر متاثر ہونا اور اس سے فائدہ اٹھانا، نمبر 13 اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی بچوں کی دعا اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مہدی بنا دیا جائے۔ اگلی سورت کے مطالعے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے رحیم و کریم تو محض اپنے فضل و کرم سے یہ 13 صفات ہمارے اندر پیدا فرما کر ہمیں بھی عباد الرحمن میں شامل فرما لے۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے۔ سورہ شعراء مکی ہے، اس میں 227 آیتیں اور 11 رکوع۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ آیت نمبر 224 سے شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے طاسیم میم کے ساتھ ہوئی ہے۔ عمومی اسلوب کے مطابق اس کے فوراً بعد بندوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان جو کہ قرآن کی صورت میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک احساس ذمہ داری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو کہ اس کے علوم و معارف اور احکام بندوں تک پہنچانے میں اپنی جان کو ہلکان کیے ہوئے تھے، اور آپ کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا ایسا درد تھا جو لگتا تھا کہ آپ کی جان ہی لے لے۔ دوسرا رویہ مخالفین کا تھا، جن کے سامنے نصیحت اور ہدایت کی جو بھی بات آتی تھی اس سے اعراض کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اس صورت میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ ان قصوں کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہوتی ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما کر فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ آپ حکم باری تعالیٰ کی تعمیل میں خدائی کے اس جھوٹے دعوے دار کے دربار میں پہنچے۔ اس موقع پر فرعون اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کی چند جھلکیاں اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں ذکر کی۔ فرعون نے سب سے پہلے اپنے احسانات ذکر کیے کہ میں نے تمہاری تربیت کی تھی۔ آپ نے فرمایا تمہیں احسان جتلانے کا کیسے حق پہنچتا ہے جبکہ تم نے میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ اس نے قتل کا واقعہ یاد دلایا جو اتفاقاً آپ کے ہاتھوں ہو گیا تھا۔ آپ نے جواب دیا میں نے عمدن قتل نہیں کیا تھا بلکہ غلطی اور خطا سے مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا تھا۔ فرعون نے تکبر اور استہزاء کے ساتھ سوال کیا یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا رب العالمین وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، ان دونوں میں اسی کا حکم چلتا ہے، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا۔ وہی مشرق سے سورج کو طلوع کرتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ فرعون پہلے بکواس کرتا رہا لیکن آپ نے رب العالمین کی تعریف اور تعارف تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، پھر وہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ آپ نے اسے موزہ دکھانے کی پیشکش کی۔ اس کے کہنے پہ آپ نے لاٹھی زمین پر ڈالی جو کہ اژدہا بن گئی۔ نمبر 2 موزہ ہاتھ کو کپڑے سے باہر نکالا اور سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اس کی چمک سے فرعون اور درباریوں کی آنکھیں چدھیا گئی۔ اس معجزے کو اس نے جادو پہ محمول کیا۔ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے مصر سے نامی گرامی جادوگروں کو جمع کیا۔ مصریوں کو سالانہ جشن اور عید کے دن ایک بڑے میدان میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے مقابلے کا آغاز ہوا۔ جادوگروں کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے سانپ محسوس ہونے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو سارے سانپوں کو ہڑپ کر گیا، میدان صاف ہو گیا۔ جادوگر حقیقت سمجھ گئے، فوراً رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر کر انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور فرعون کی مار دھاڑ کی دھمکیوں کے باوجود ایمان پر جمے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ صبح ہوئی تو فرعون نے لاکھوں کا لشکر لے کر پیچھا کیا۔ بالآخر دریا کے کنارے بنی اسرائیل کو جا لیا۔ دریا میں رستے بن گئے جن سے گزر کر بنی اسرائیل نجات پا گئے اور فرعون لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گئے۔ اس واقعے سے سبق ملا کہ بالآخر حق والے کامیاب ہوتے ہیں۔
ظالموں کا مقدر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جن کے والد آزر اور قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ آپ نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ ایمان و توحید کی دعوت دی۔ اس پر 5 دلائل اور اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان کی۔ نمبر 1، وہ میرا خالق و ہادی ہے۔ نمبر 2، وہ رازق ہے۔ نمبر 3، وہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ نمبر 4، وہی موت دے گا، وہی زندہ کرے گا۔ نمبر 5، وہ دنیا آخرت میں گناہ معاف کرنے والا ہے۔ ان 5 صفات کے مقابلے میں 5 دعائیں بھی کی، جو کہ کمال ایمان اور صدق و یقین کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اے اللہ، مجھے فہم و علم عطا فرما، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما۔ نمبر 3، مجھے جنت میں جگہ عنایت فرما۔ نمبر 4، میرے والد کو معاف کر دے۔ یہ دعا اس وقت کی تھی جبکہ والد کا کفر پر اصرار آپ کے سامنے واضح نہیں ہوا تھا۔ نمبر 5، مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تیسرا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال ایمان کی دعوت دی، لیکن انہوں نے حضرت نوح کی دعوت کو ٹھکرا دیا، رد کر دیا، چنانچہ ان سب کو غرق کر دیا گیا۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہے۔ چوتھا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے۔ یہ قوم عاد کے نبی تھی۔ یہ لوگ جسمانی قوت، عمر کی طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی۔ انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ انہوں نے بھی ایمان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، چنانچہ ان پر بھی اللہ کا عذاب آ کر رہا۔ ان کے واقعے سے یہ نصیحت ملی کہ فضول خرچی، نمود و نمائش، بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ پانچواں قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا۔ ان کی قوم کو مادی وسائل، رزق کی فراوانی، امن و تحفظ حاصل تھا۔ سرسبز باغات اور بارونق زمینوں میں آباد تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کیا، چنانچہ ان کو زلزلہ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہر ناشکری قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ چھٹا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا، جن کی قوم فسق و فجور، شہوت پرستی اور بدکاری میں حد سے بڑھ گئی تھی۔ وہ ایسا عمل کرتے تھے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، جس سے حیوان بھی نفرت کرتے ہیں۔ ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسی، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے قصوں کی طرح اس قصے کے آخر میں بھی فرماتے ہیں، بے شک اس میں نشانی ہے، ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ نشانی اور عبرت یہی ہے کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں حد سے تجاوز کرنے والی قوم اور فرد کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ساتواں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ گھنے جنگلات تھے، ثمر بار باغات اور میٹھے پانی کے چشمے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے مختلف معاصی میں سے ایک بڑی معصیت یہ تھی، وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے تھے۔ جب سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اللہ نے ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ کئی دن تک سخت گرمی رہی، پھر بادل چھا گئے۔ یہ لوگ ٹھنڈک کے حصول کے لیے بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ بادلوں سے آگ برسنے لگی، زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے کوئلہ بن کر رہ گئے۔ قوم شعیب کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حقوق العباد غصب کرنا اللہ کے عذاب اور غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ جیسے اس سورت کی ابتدا قرآن عظیم کے ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کا آغاز بھی قرآن کریم کے حوالے سے مشرکوں کے باطل اعتراضات کی تردید سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل مکی ہے، اس میں 93 آیتیں اور 7 رکوع۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں چونٹی کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ان تینوں صورتوں میں سے ایک ہے جو جس ترتیب سے نازل ہوئی اسی ترتیب سے قرآن مجید میں موجود ہے، یعنی سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص۔ اس کا آغاز حروف مقطعات میں سے طاسین سے ہو رہا ہے۔ حروف مقطعات والی دوسری صورتوں کی تھی۔ اس کی ابتدا بھی قرآن کریم کی عظمت اور تعارف سے ہو رہی ہے۔ بتایا گیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے جو اہل ایمان ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر، اور حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل سے بیان کیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے انسانوں، جنوں اور پرندوں کو مسخر کیا تھا۔ وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ ان کے جو حالات اللہ نے ذکر فرمایا ان کی چند جھلکیاں درج ذیل ہیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر اپنے لشکر کے ساتھ چونٹیوں کی وادی کے پاس ہوا، تو انہوں نے سنا ایک چونٹی دوسری چونٹی سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ آپ نے اس کا کلام سن لیا، آپ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں سے ایک نعمت پرندوں اور حیوانوں کی بولی بھی سمجھنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل حاضر باش پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد بھی تھی۔ اس نے ایک دن آپ کو ملکہ سبا اور اس کی قوم کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے خط بھیج کر ملکہ سبا کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ ملکہ سبا کو اپنی مادی اسباب پہ بڑا ناز تھا، لیکن جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات اور ان کا جدید ترین ساز و سامان دیکھا تو اسے اپنی قوت و طاقت ہیچ محسوس ہوئی، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اختصار کے ساتھ حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو ایمان کی دعوت دی تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، مومن اور کافر۔ کافروں میں 9 لیڈر قسم کے سردار تھے جنہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ طے کیا تھا کہ ہم رات کو اچانک حملہ کر کے اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے، لیکن اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے اور ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہ رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھایا، ان کے دل ایسے تاریک ہو گئے کہ وہ دنیا کی بدترین بدکاری کو اچھا سمجھنے لگے، اور ان کی نظر میں وہ شخص مجرم ٹھہرتا جو اس برائی سے انہیں منع کرتا، اور جو سر سے پاؤں تک اس گناہ کی نجاست میں غرق ہوتا اسے وہ سمجھدار خیال کرتا۔ بالکل وہی صورت تھی جو آج کل ہمیں درپیش ہے۔ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو دقیانوس اور نامعلوم کیا کچھ کہا جاتا ہے، جبکہ برائی کا ساتھ دینے والوں کو ترقی پسند اور روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو ان کی بستیوں کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی شروع ہو گئی۔ یوں وہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ یہ 19ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا گیا، اور 19ویں پارے کے جو اہم مضامین تھے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کو ہم سب کے لیے سفارشی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ جزاک خیر۔